رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ جو ہے شروع کر دی۔ پھر ایک بحث چل پڑتی ہے کہ آپ کی تبلیغ پر سب سے پہلے اسلام لانے والا کون ہے۔ تاریخ تو اس وقت لکھی نہیں جا رہی تھی کہ تاریخ ہو اس تاریخ کو کون کون بندہ، اب سیرت کی کتابیں اور حدیث کی کتابوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں، حضرت سیدنا زید بن حارثہ بھی ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس پر پھر بڑی بحثیں چلتی ہیں کہ ان میں پہلے کس نے اسلام قبول کیا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے یہ بحث ہی ختم کر دی۔ انہوں نے کہا اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، یوں تطبیق دے لو کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، عورتوں کے اندر سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، بچوں کے اندر سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں کے اندر سب سے پہلے حضرت زید نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ بہرحال اس تفصیل میں تو جانے کی ضرورت نہیں کہ پہلے کس نے اسلام قبول کیا، دوسرے نمبر پر کس نے کیا، تیسرے پر۔ بات تو کرنے والی یہ ہے کہ یہ ساری ہستیاں انہوں نے پہلے اسلام تو قبول کیا، لیکن وہ کون سی شخصیت ہے جس کے پہلے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو فائدہ ہو۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدی إلى صراط مستقیم صراط اللہ الذی له ما في السماوات وما في الأرض الا إلى اللہ تصیر الامور۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم پہنچے تھے، آخر پہ بات چل رہی تھی تعمیر کعبہ کی، کہ سب سے پہلے کعبہ کو تعمیر کس نے کیا تھا؟ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ نے۔ دوسرے نمبر پر تعمیر کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے۔ باہر سے کرسی لا دو۔ اچھا، دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کی تھی، اور تیسرے نمبر پر اعلان نبوت سے 5 برس پہلے قریش مکہ نے اس کی تعمیر کی تھی، اور اسی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل اور حکم مانا گیا کہ جس وقت حجر اسود کے تنصیب کی باری آئی کہ اس کو کون رکھے گا، تو بڑا اختلاف ہوا، تو اس اختلاف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کر دیا اور خود اس کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ حجر اسود جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ فرمایا ہما یاقوتانی من یواقیت الجنہ، ایک یہ پتھر ہے حجر اسود کا، اور دوسرا پتھر ہے مقام ابراہیم کا۔ یہ دونوں پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے قیمتی پتھروں میں سے یہ 2 پتھر ہیں، اور یہ پتھر جو ہے خاص کر کے حجر اسود والا پتھر، اللہ اکبر، بڑا ہی متبرک پتھر ہے۔ بیت اللہ کا جس وقت بندہ طواف کرے، طواف کرتے ہوئے اگر آسانی سے ممکن ہو تو اس پتھر کو بوسہ دینا ہے، اور اگر آسانی نہ ہو تو پھر دور سے استعلام کر لینا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ استعلام کرنے کا اور بوسہ دینے کا ثواب ایک جتنا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ادھر جاتے ہیں، بلکہ اب تو اپنی بہت ساری بہنوں کو بھی دیکھا تو وہ لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے، صرف اس بات پر کہ میں نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے۔
یہ یاد رکھیں حجر اسود کا بوسہ لینا مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. کسی مسلمان کو تکلیف دینا ایذائے مسلم حرام ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب ہے. تو ایک مستحب کو پانے کے لیے ایک حرام چیز کا ارتکاب کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے اور بار بار زیارت نصیب فرمائے. تو بالکل یہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہوتی ہے، خاص کر کے ہم جو پنجاب سے گئے ہوتے ہیں، پچھلے نو جا کے کی دساں دے، کسے پوچھا کہ حجر اسود نو بوسہ دیتا ہے تو میں کی آکھاں. صرف ذہن میں یہ بات ہوتی. ایک سفر کے اندر اللہ اکبر یہاں تک معاملہ ہوا کہ ایک عورت بیچاری جو ہے اس کی قمیض پھٹ گئی تھی ادھر. اب عورتوں کا ادھر کام کیا ہے مردوں کے اندر؟ اس لیے جو میری مائیں اور بہنیں شریک ہیں، سن رہی ہیں، آپ سارے حضرات ایک تو آنے والوں سے یہ سوال نہ کیا کریں. ایک یہ سوال نہ کیا کریں کہ کتنے عمرے کر کے آئے ہیں. یہ بھی ایک بڑا رواج ہے. پھر کیا ہوتا ہے، بھاگتے ہیں حضرت مسجد عائشہ تک، جی میں اس سفر کے اندر 15 عمرے کر کے آیا ہوں، میں 20 عمرے کر کے آیا. بھائی مکہ شریف کے اندر فرض نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے یہ طواف ہے. تو طواف جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کریں. اور مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے فرض نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے یہ درود شریف پڑھنا ہے. اس لیے جو شریعت سے عبادات جو ہیں بتائی گئی ہیں شریعت میں، انہی پر عمل ہونا چاہیے. صرف اس بات سے کہ میں کیا جا کر بتاؤں گا، یہ تو ساری کی ساری ریاکاری بن. اور 2 چیزوں سے بڑی تکلیف ہوئی ہے اس سفر میں بھی اور پچھلے سفر میں بھی. ایک تو یہ تکلیف ہوئی ہے کہ اتنا قیمتی سرمایہ لگانا ہے، اتنا قیمتی وقت نکالنا ہے، اور مسائل سیکھ کر کو نہیں جانا. پتہ ہی نہیں ہے کہ عمرے کے اندر فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، طریقہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں اس بات کا. اللہ اکبر. اور دوسری تکلیف اس بات سے ہوئی ہے کہ اس سفر کو، اتنی سعادت والے سفر کو تصویریں اور ویڈیو بنا کر یہ محفوظ کرنا اور لوگوں کو دکھانا، وہ سارے پیسے بھی ضائع، سارا ثواب بھی ضائع، بلکہ ریاکاری کا الٹا عذاب ہے. اس لیے بھائیو اللہ آپ کو لے جائے، ایک تو طریقہ سیکھ کر جائیں، اور دوسرے نمبر پر خدا را کیمرے کے سامنے جو ہیں وہ بالکل نہ ہوں، نہ اپنی تصویریں بنائیں اور نہ اپنی ویڈیو بنائیں. جس وقت بندہ حرم کے اندر پہنچ جائے پھر ساری دنیا سے رابطہ منقطع ہو جائے، اپنے خالق کے ساتھ رابطہ شروع ہو. پھر میں ہوں اور میرا مالک ہو، پھر کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. یہ ہمارے فقہا جو ہیں، چاروں فقہوں کے ائمہ، باقی سارے حضرات جو ہیں وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ اگر کسی بندے کو حرمین کی رہائش نصیب ہو جائے، وہاں کا رہنا نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر سعادت کوئی نہیں، بہت بڑی سعادت ہے. تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں نہیں. اس لیے نہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ بندے کی رہائش ادھر ہی ہو، بندہ ادھر جاتا رہے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ادھر رہ کر پچھلی فکر کرنا یہ تو بالکل ہی سراسر غلط بات ہے کہ بندہ روے ادھر اور فکر پچھلوں کی ہو. فرماتے ہیں ادھر سے ہو کر آئے، بندہ اپنے بیوی بچوں میں آئے، پھر اس کو فکر ہو کہ ہائے اللہ کب دوبارہ بلائے گا تو میں وہاں جاؤں. تو فرماتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے کہ بندہ واپس آ جائے پھر چلا جائے. ایک جگہ پر زیادہ عرصہ رہنے سے وہ پھر ادب اور تقدس بھی اتنا نہیں رہتا، اس میں بھی کمی آ جاتی ہے. تو بہرحال یہ حجر اسود کی بات کر رہا تھا. تو ہر طواف پر اس کو بوسہ دینا ہوتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے جس وقت حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور رک کر حجر اسود کو مخاطب ہوتے ہیں. حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں انی اعلم انک حجر، یہ بات میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے. لا تنفعنی ولا تضرنی، نہ تو میرے نفع کا مالک ہے
نہ تو میرے نقصان کا مالک۔ تو حضرت فاروق اعظم کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ پتھر سنتا ہے؟ اس کے اندر تو حس ہی کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ایک قانون ہوتا ہے اور ایک قدرت ہوتی ہے۔ قانون بھی اللہ نے بتا دیے اور قدرتیں بھی بتا دی۔ قانون کا منکر جو ہے وہ بھی گمراہ ہوتا ہے اور قدرت کا منکر بھی گمراہ ہوتا ہے۔ قدرت اللہ نے بتا دی، فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنا دے، دیوار کو سنا دے، اس ڈائس کو سنا دے، اس وائٹ بورڈ کو سنا دے، اللہ جس کو چاہے سنا دے۔ اور قانون کیا ہے؟ وما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ انہیں نہیں اپنی بات سنا سکتے۔ جب ساتھیوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے، قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے، تو ساتھی پھر کہتے ہیں اچھا جی جب مردے سن دے نہیں تو پھر جا کے اتنے سلام کیوں لیندے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہتے ہو؟ وہ سنتے ہیں اس لیے تو مخاطب انہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جواب آ گیا۔ حضرت فاروق اعظم خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ پتھر سے خطاب کر رہے ہیں۔ انی اعلم انک حجر، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفعنی ولا تضرنی، نہ تو میرے نفع کا مالک نہ تو میرے نقصان کا مالک۔ اب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی انگوٹھی پہنتے ہیں شوقیہ، اور انگوٹھی کے اندر وہ انگوٹھی بنانے والے سے کہتے ہیں فلاں قسم کا جو پتھر ہے نا وہ اس میں کیا کرنا ہے؟ جڑنا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ یہ پتھر جو ہے میری قسمت کے لیے اچھا ہے۔ ہاں، ہمارے بچپن میں تو وہ اخبار جہاں آتا تھا اس میں ہوتا تھا کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔ اس میں پھر وہ ایسی چیزیں بھی ہوتی تھیں کہ جن لوگوں کی پیدائش ان مہینوں کے اندر ہوتی ہے وہ یہ کریں، یہ پتھر استعمال کریں۔ اب یہ جتنے بھی پتھر ہیں فٹ پاتھ کے اوپر پڑے ہوئے، یہ انتہائی گھٹیا قسم کے پتھر ہیں، اور یہ حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے، جس کے بارے میں فاروق اعظم فرما رہے ہیں لا تنفعنی ولا تضرنی، نہ تو میرے نفع کا مالک نہ تو میرے نقصان کا مالک۔ لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں خطاب کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا، ما قبلتک ابدا، اللہ کی قسم میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ ہونا چاہیے ایک توحیدی کا عقیدہ، ایک موحد آدمی کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نافع یعنی نفع دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ضار یعنی نقصان دینے والا کون ہے؟ میرا نفع اور میرا نقصان جو ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، نہ میرا نفع نقصان پتھروں کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تیسری دفعہ ہوئی ہے اس کی تعمیر رسول اللہ کی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، 35 سال کی عمر میں۔ اور چوتھی دفعہ جو ہے اس کی تعمیر ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں، یزید ابن معاویہ انہوں نے اس کی تعمیر کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا دور ہے اور یزید بن معاویہ جو ہے اس نے تعمیر کی ہے چوتھی دفعہ۔ یہ وہی یزید ہے جس پر دن رات ہم لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں، جس پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، جس کے خلاف ہم بولتے رہتے ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ ابو جہل کے خلاف اتنا نہیں بولا جاتا، ابو لہب کے خلاف اتنا نہیں بولا جاتا جتنا یزید کے خلاف بولا۔ اور حیرانگی ہے کتنے ہی ہمارے بھائیوں کو پتہ ہی نہیں کہ یزید ہے کون۔ میں قطعاً اس کی حمایت نہیں کروں گا، آپ جو چاہیں کہیں، مجھے کوئی غرض نہیں۔ ہاں، ہمیں غرض ہے صحابہ اکرام کی ذات تک، ان کا ہم نے دفاع کرنا ہے۔ لیکن یزید پر لعنتیں کرنے والے، یزید پر کفر کے فتوے لگانے والے، وہ یہ جان لیں کہ یہ ہے بندہ کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی ہمشیرہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ یزید کی کیا لگتی ہیں؟ پھوپھو لگتی ہیں۔ اتنا قریبی رشتہ ہے، اور غالباً سن 60 اور 61 ہجری کے اندر اسی یزید کو امیر حج بنایا گیا ہے، اور اسی امیر حج کی عمارت کے اندر سیدنا حسنین کریمین نے حج بھی کیا ہے۔ ہزاروں، جی چلو
ہزاروں صحابہ اکرام نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بیعت کی ہے، میں تمہیں بھی اس بات کی ترغیب دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ اللہ اکبر۔ تو چوتھی دفعہ تعمیر جو ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے دور میں یزید ابن معاویہ نے کی ہے۔ پانچویں دفعہ تعمیر جو ہے یہ حجاج ابن یوسف نے کی ہے۔ یہ یاد رہے، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ بیت اللہ کا اتنا حصہ تعمیر کیا گیا اور آگے جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ پھر جس وقت حجاج بن یوسف نے اس کو بنایا تو اس وقت اس نے کیا کیا، اس نے یہ سوچا کہ رسول اللہ قریش نے اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا یہ حصہ کہ پیسے تھوڑے تھے، اس نے یہ سارے کے اوپر چھت ڈال لی اور سارے کو بیت اللہ کی عمارت بنا دیا۔ اس کے بعد جس وقت بنو امیہ کا دور ختم ہوا، بنو عباس کا دور شروع ہوا، تو خلیفہ مہدی، اللہ اکبر، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے دور میں پوری چھت ڈال دی گئی، اور حجاج ابن یوسف کے دور میں دوبارہ جس وقت پانچویں تعمیر ہوئی تو اس وقت پھر جو ہے اس حتیم والے حصے کو نکال دیا گیا۔ اس لیے نکال دیا گیا کہ رسول اللہ کے زمانہ میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو جس وقت خلیفہ مہدی ان کی خلافت تھی تو انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو میں یہ والا حصہ جو ہے اس پر بھی دیواریں بنا کر چھت ڈال دوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا، عائشہ میرا دل تو کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کو انہی بنیادوں پر کھڑا کروں جن بنیادوں پر میرے باپ ابراہیم نے کھڑا کیا تھا، لیکن پھر قوم کے فتنے سے ڈرتا ہوں۔ قوم کے فتنے، پہلے ہی بڑا پراپوگنڈا چل رہا ہے، پہلے ہی لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس نے پچھلی ہر چیز کو بدل دیا، باپ دادا کے دین کو اس نے بدل دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی ایسے کام کو جس پر کوئی حرمت کا فتویٰ نہ لگتا ہو اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو اگر گزارا ہو رہا ہو تو فتنے کے ڈر سے بعض امور جو ہیں ان کو چھوڑ دینا بھی جائز ہے، کیونکہ طواف تو ادھر سے ہو نہیں رہا، طواف تو اوپر سے ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے تو جس وقت خلیفہ مہدی نے امام مالک رحمہ اللہ سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیں میں پھر اس کو انہی بنیادوں پر کھڑا کروں جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا، تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، بلکہ میں اس بات کو ناپسند سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا خلیفہ جو ہے اس کی نئی تعمیر کرے، کوئی اس کو آدھا بنائے حتیم چھوڑے اور کوئی پھر اس کو، تو یہ کھیل تماشا نہ بن جائے۔ اب جس طرح یہ بنا ہوا ہے اس کو اسی طرح رہنے دو، اس کو کھیل تماشا نہ بناؤ۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کی تعمیریں جو ہے ہوتی رہیں، لیکن وہ حتیم والا حصہ جو ہے وہ اسی طرح باہر ہی رہا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا 35واں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت تعمیر کعبہ ہوئی ہے۔ آج کا سبق جو شروع ہو رہا ہے حیات طیبہ کا 40واں سال، 40 سال پہلے جو ہے جسمانی پیدائش ہوئی ہے اور 40 سال بعد جو ہے روحانی پیدائش ہو رہی ہے۔ تو اس 40ویں سال کے اندر نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ نبوت کا آغاز کیسے ہوتا ہے جی؟ اللہ اکبر۔ نبوت کا آغاز ہوتا ہے کہ سچے خوابوں سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو خواب دیکھا کرتے تھے صبح وہ ساری چیزیں سامنے آ جایا کرتی۔ پھر نبوت ملنے سے 6 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت معاشرے کو دیکھا کہ معاشرہ جو ہے وہ جہالت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، دن بدن گمراہی کے اندر جا رہا، حتیٰ کہ وہ بیت اللہ جو توحید کا مرکز تھا وہ بیت اللہ بھی بتوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جو ہے اس کے اندر انتہائی کڑن ہوتی، اس بات کو ناپسند سمجھتے تھے کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ توحید کی دعوت لے کر آئے ہیں، تو یہ بیت اللہ جو مرکز تھا آج یہ شرک کا مرکز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اس وقت، مکہ شہر سے 3 میل کے قریب وہ فاصلہ ہے، غار ہرا ہے، اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جایا کرتے تھے، کچھ کھانے پینے کا سامان یعنی ستو وغیرہ لے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر گوشہ نشینی اختیار کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اور جس وقت وہ ستو ختم ہو جاتے پھر آپ مکہ تشریف لاتے اور پھر آ کر لے جاتے، پھر چلے جایا کرتے تھے۔ تو 6 ماہ تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور 6 ماہ کے بعد
پھر جو ہے آغاز ہوا ہے نبوت کا، اور فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کر آیا ہے۔ وحی کی تعریف میں نے لکھی ہے آسان الفاظ میں۔ وحی کیا ہے؟ اللہ کا پیغام ہے اور بندوں کے نام۔ اللہ کا پیغام اور بندوں کے نام، یہ قرآن مجید سارا وحی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا، سارا وحی ہے۔ تو یہ کس کا پیغام ہے اور کس کے نام ہے؟ ہمارے نام ہے۔ آج نماز پڑھتے ہوئے میں موبائل کو سائلنٹ لگانا بھول گیا، نماز کے اندر ہی وہ میسج کی، وہ پیغام کی ٹیون بجی، ہمارا ذہن جو ہے اس طرف چلا گیا کہ نہ گیا؟ چلا جاتا ہے، اور پھر رہتا ہی اس طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ نمازوں کو قبول فرما لے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کتنے میسج ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹے میسج آتے ہیں کہ نہیں؟ کہ کئی دفعہ بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے وہ پیغام آ جاتا ہے کہ اتنے ہزار روپے نکلے ہیں آپ کے، اور کتنے میسج ایسے آتے ہیں جن کا ہمارے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، کمپنیوں کے میسج ہوتے ہیں۔ کتنے میسج جھوٹے، کتنے میسج ایسے جو جن کا تعلق ہی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا ذہن ادھر چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کس کا میسج۔ بھائیو، یہ کتاب اللہ، یہ اللہ کا میسج ہے اور ہمارے نام آیا ہے۔ جس طرح ہم کسی کام میں مشغول ہوں، میسج کی ٹیون آ جائے تو جب تک اس کو پڑھے نہیں تب تک سکون نہیں آتا۔ بھائیو، یہ کلام اللہ جو ہے یہ اللہ کا میسج ہے، یہ ہمارے نام ہے۔ اس کو وقت نکال کر پڑھنا چاہیے، اور صرف پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے، پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، اور پھر عمل کر کے اپنے ملک کے اندر بطور سپریم لا قانون بنانے کے لیے اس کو جد و جہد کرنی چاہیے۔ یہ قرآن مجید کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ادھر غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے، تو وحی کا آغاز ہوا۔ تو وحی کا آغاز جو ہے کس طرح ہوا؟ پہلے 6 ماہ تک تو سچے خواب جو ہیں وہ آتے رہے۔ اس کے بعد وحی کی یہ صورتیں سیرت نگاروں نے لکھی ہیں کہ ایک صورت یہ تھی کہ فرشتہ نظر آئے بغیر دل کے اندر پیغام جو ہے اس کا القاء کر دیتا۔ فرشتہ نظر نہیں آیا، لیکن اللہ کی طرف سے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس میں پیغام کو القاء کر دیا۔ نمبر 3، فرشتہ آیا اور انسانی شکل میں آیا، اور حضرت جبریل امین جب آیا کرتے تھے اکثر حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اور نمبر 3، فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آیا، تو یہ پوری زندگی میں 2 مرتبہ ہی ایسا ہوا۔ اور نمبر 5، پردے کے اندر براہ راست اللہ کے ساتھ گفتگو، یہ معراج والے موقع پر ہوئی ہے۔ تو یہ ساری وحی کی صورتیں ہیں۔ ایک صورت نہیں لکھ سکا، میرا خیال ہے رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز کا آنا رہ گیا ہے میرا خیال، ہاں وہ رہ گیا۔ گھنٹی کی آواز، جس وقت فرشتہ وحی لے کر آیا کرتا تھا تو گھنٹی کی آواز ہوتی تھی، یا شہد کی مکھیاں جس طرح بن بناتی ہیں اس طرح کی آواز ہوتی تھی۔ اور جس وقت یہ وحی آتی تھی نا، یہ شہد کی مکھیوں کے بن بنانے والی یا گھنٹی کی آواز والی، تو سب سے جو ہے مشکل وحی کا یہی طریقہ ہوتا تھا۔ اور اس وقت حدیث مبارکہ میں ہے کہ سخت سردی کے موسم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینہ جو ہے وہ آ جایا کرتا، اتنی وحی کی شدت ہوا کرتی۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی بعض اوقات یوں ہوتا، کسی صحابی کی ٹانگ مبارک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا ہے، وحی کا نزول شروع ہوا تو صحابی فرماتے ہیں مجھے تو یوں محسوس ہوتا کہ میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے، اتنا وحی کا جو ہے نا وہ بوجھ اور شدت اس کی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے تو اونٹنی جو ہے وحی کے بوجھ کی وجہ سے دب کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ تو یہ سارے وحی کے سلسلے یہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو پہلی وحی جو آئی تو غار حرا کے اندر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے نے آ کر کہا اقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، فرشتے نے کہا پڑھیے، آپ نے فرمایا بھائی میں نے تو کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں۔ فرشتے نے دوبارہ پھر کہا اقرأ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بھینچا، آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ 3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو چوتھی مرتبہ فرشتے نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس رب نے آپ کو پیدا کیا۔ ایک یہ بھی وحی کے الفاظ ہیں،
اور دوسرے وحی کے الفاظ یہ بھی ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے، اب تنہائیوں کا وقت ختم ہو چکا، اٹھیے اور اپنی قوم کو اپنے رب کے عذاب سے ڈرائیے، اور ربک فکبر، اور اپنے رب کا نام جو ہے اس کو بلند کیجئے، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے۔ اب سیرت نگار اس طرف چل پڑے کہ پہلی وحی یہ ہے کہ یہ ہے، تو پھر تطبیق دی گئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سے نبوت جو ہے وہ ملی ہے، اور یا ایھا المدثر قم فانذر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے ایک تیسری جو ہے آیت بھی نقل کی سورۃ الضحیٰ، کہ سورۃ الضحیٰ جو ہے یہ پہلی وحی ہے۔ تو مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر وحی جو ہے کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی اور بند ہو گئی تھی۔ کتنی دیر تھی؟ مختلف اقوال ہیں، صحیح قول یہی ہے تقریباً 20 دن تک وحی جو ہے اس کا انقطاع رہا، اور اسی زمانے میں مکے کی ایک عورت تھی، اس نے یہ بکواس کیا کہ اب تو اس جادوگر کا جو شیطان پیچھا کر رہا تھا نعوذ باللہ، اب اس نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب وہ اس پر وحی لے کر نہیں آتا، اس کو کوئی باتیں نہیں بتاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر اللہ نے جواب دیا والضحیٰ واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کہ چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جس وقت رات چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی۔ تو جس وقت پہلی وحی آئی تو اس وحی کے تاریخ جو ہے لکھی گئی ہے کہ 9 ربیع الاول تھی اور 12 فروری کی تاریخ تھی، عمر مبارک 40 سال اور 1 دن ہوا تھا، اور اس دن بھی سوموار کا دن تھا۔ یہ میں نے اگلے دن بھی بتایا کہ سوموار کے دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے۔ پہلی چیز کیا بتائی تھی سوموار کو؟ پیدائش بھی سوموار کو ہی۔ دوسری چیز جو آج کے سبق میں آ گئی، نبوت وہ بھی سوموار کو ملی۔ تیسری چیز ہجرت وہ بھی سوموار کو ہی، اور چوتھی چیز وفات وہ بھی سوموار کو۔ تو یہ سوموار والا دن جو ہے اس کو خاص نسبت ہے۔ تو جس وقت پہلی وحی آئی جبریل امین نے آ کر یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ ابتدائی آیتیں ان کا نزول ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بوجھ کی وجہ سے، اللہ اکبر، آپ جو ہے آپ کی طبیعت جو ہے تھوڑی سی بوجھل ہو گئی، سیدھے گھر تشریف لائے اور آ کر اماں جان ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہنے لگے کہ یہ معاملہ میرا ہو گیا ہے کہ میں سردی سے کانپ رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ فرشتہ آیا ہے اور اس نے یہ باتیں میرے ساتھ کہی ہیں، تو یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ تو اماں جان نے جس وقت یہ سنا تو آپ فرما رہے تھے زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو، میں جو ہے اب بڑا خطرہ سا محسوس کر رہا ہوں، بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ تو اماں جی نے بڑے تسلی کے ساتھ آپ کو جو ہے ڈھارس دی اور آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو اماں جی نے فرمایا انک لتصل الرحم، کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ یہ جتنی قرآن و حدیث کے اندر صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے، آج یہ صلہ رحمی ہم سے چھوٹتی جا رہی، آج رشتہ داروں سے دوریاں بڑھ رہی ہیں اور دوستوں سے قربتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ صلہ رحمی جو ہے غالباً کہیں سنا ہے، نہیں شاید پڑھا ہے، کہ صلہ رحمی جو ہے جس وقت اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا تو صلہ رحمی جو ہے یہ جڑ گئی، اللہ کے عرش کے پائے کو اس نے پکڑ لیا کہ یا اللہ تو مجھے دنیا میں بھیج رہا ہے، کوئی بندہ بھی میری پاسداری نہیں کرے گا، کوئی بندہ بھی صلہ رحمی نہیں کرے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا آپ دنیا میں چلی جاؤ، جو تیرے ساتھ جڑے گا میں اللہ اس کے ساتھ جڑوں گا، اور جو تجھ سے کٹے گا میں اللہ اس کو اپنے سے دور کر دوں گا، اس لیے یہ صلہ رحمی۔ تو اماں جی فرماتی ہیں انک لتصل الرحم، کہ آپ گھبراتے کیوں ہیں، آپ تو رشتہ داروں کو قریب کرنے والے ہیں، آپ تو مزدوروں کا اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔
اللہ اکبر، اور آپ جو ہے کمزور لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو اماں جی نے ڈھارس دی، اور پھر اماں جی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، اور جا کے رسول اللہ نے جس وقت وہ ساری بات بتائی تو ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ سابقہ کتابوں کے عالم تھے، بڑے ہی نیک بندے تھے اور شرک سے بیزار تھے۔ آخری عمر کے اندر ان کی جو ہے وہ بینائی بھی چلی گئی تھی، تو شرک سے بیزار تھے۔ تو جس وقت انہوں نے یہ بات سنی انہوں نے فرمایا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وہی لے کر آیا کرتا تھا، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر ٹھنڈی ایک آہ بھری اور آہ بھر کے فرمانے لگے کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں سابقہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حیرانگی کے عالم میں پوچھا، کیونکہ دور کون سا چل رہا کہ لوگ پروٹوکول دے رہے ہیں، جا الامین، جا صادق، امین اور صادق کے لقب سے پکارتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں اور اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ زمانہ چل رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حیران ہو کے فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ فرمایا ہاں، جس وقت بھی کوئی داعی توحید جو ہے اپنی قوم کو یہ مسئلہ سناتا ہے پھر قوم اس کا حلقہ تنگ کر دیتی ہے۔ وہ مسئلہ سنانے والا اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، جس کے دل کے اندر امت کا درد ہوتا ہے، جس کی زبان سے بڑھ کر کسی کی زبان شیریں نہیں ہوتی، اتنی شیریں زبان والے پیغمبر کا بھی لوگ یہ حال کرتے ہیں کہ ان پر سختیاں کرتے ہیں، زمین ان پر تنگ کر دیتے ہیں۔ والد صاحب رحمہ اللہ غالباً انہوں نے حضرت شاہ جی سے یہ واقعہ سنا ہوا تھا کہ جس وقت حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ دیوبند سے انڈیا سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر مسئلہ توحید بیان کیا، اور یہ وہی وقت تھا کہ جس وقت شرک کا پنجاب جو ہے مرکز بنا ہوا تھا، جس وقت ممبروں سے ہیر رانجھا کی داستانیں لوگ سنا رہے ہوتے تھے، لیلا اور مجنو کی داستانیں ہو رہی تھی، اور جمعے کے خطبے جو ہیں وہ شعروں سے اور نعتوں سے پڑھے جا رہے تھے۔ اللہ کے قرآن کی طرف لوگوں نے کمر کی ہوئی تھی، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا ہوا تھا۔ تو حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے جس وقت آ کر اعلان توحید کیا پھر یہی ہوا کہ ان کا جو گاؤں تھا اس گاؤں سے لوگوں نے انہیں نکال دی۔ اللہ اکبر، اللہ، زمین جو ہے تنگ کر دی۔ پھر وہ اپنے ڈیرے پر چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے جنگل کے اندر قرآن مجید کا منگل لگایا۔ پھر دور دراز سے، پنجاب سے، بلوچستان سے، سندھ سے، کشمیر سے، انڈیا سے، افغانستان سے، دوسرے ممالک سے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر ان سے قرآن مجید کا درس لیا اور تفسیر پڑھی۔ دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا احمد رضا بجنوری انہوں نے اپنے معتمد جو ہیں ان کو ادھر بھیجا کہ تفسیر پڑھنی ہے تو پنجاب کے اندر جاؤ۔ وہاں مولانا حسین علی تفسیر کو بالکل پیغمبری طرز کے اندر پڑھا رہے ہیں اور تفسیر کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک واقعہ والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ کوئی بندہ جو ہے ان کی تفسیر کا شورا سن کر چلا گیا ادھر وہاں بچرا کے اندر، تو لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ادھر باہر ڈیرے پر ہوتے ہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جس وقت میں وہاں پہنچا تو وہاں کوئی ایک بندے کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا، اس نے چارہ بھینسوں کا کاٹا ہوا ہے اور بھینسوں کا چارہ کاٹ کے تو وہ گٹھڑی سی بنائی ہوئی ہے اور کھڑا ہے۔ تو میں نے ادھر جا کر اس سے پوچھا بھائی میں نے مولانا حسین علی سے ملنا ہے، تو اس بندے نے مجھے کہا کہ یہ چارہ جو ہے میرے ساتھ مل کے میرے سر پہ اٹھاؤ اور میں پھر آپ کو ملوا دیتا ہوں۔ تو پھر وہ جو ہے بندہ ساتھ لے گیا اور ڈیرے پہ جا کے چارہ رکھا، بھینسوں کے اندر ڈالا اور اس طالب العلم کے پاس آ کر کہا ہاں اب بتاؤ میں ہی حسین علی۔ اللہ اکبر، ایسے اپنی جیب سے خرچ کر کے طلباء کو کھانا بھی کھلایا، طلباء کی پرورش بھی کی، اور اس نے کہا جی میں تو پڑھنے کے لیے آیا ہوں، یہاں کے تو حالات دیکھ کر مجھے حیرانگی ہو رہی ہے۔ فرمانے لگے اگر سختیاں برداشت کر سکتے ہو تو پھر ادھر رہو۔ پھر وہ اپنی ایک بھینس کے پاس لے گئے اور اس کے یہ سامنے والے دانت جو ہے یہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مولانا حسین علی الوانی نے اس طالب العلم کو بتایا کہ یہ میری بھینس ہے، یہ کل چرتے چرتے دوسروں کی زمین میں چلی گئی اور اس جانور پر بھی ترس نہیں کیا، اس کو بھی مار مار کر انہوں نے اس کے دانت توڑ دی۔ تو جب بھی کوئی
اللہ کی توحید کا کام کرتا ہے تو پھر اپنے جو ہیں وہ بھی بیگانے ہو جاتے. دین کے تو ویسے کئی شعبے ہیں نا، دین کے کئی شعبے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ بھی دین کا شعبہ ہے، تبلیغ بھی دین کا شعبہ ہے، ختم نبوت بھی دین کا شعبہ ہے، عظمت صحابہ بھی دین کا شعبہ ہے. یہ سارے دین کے شعبے ہیں اور مستقل ان شعبوں پر جماعتیں کام بھی کر رہی ہیں. اللہ ان کے کام کو قبول بھی فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے کام میں برکت بھی دے. ان سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے. لیکن یہ جتنے بھی شعبے ہیں نا بھائیوں، جہاد کا شعبہ ہے. آپ جہاد کی آواز جس وقت یہاں چل رہی تھی، افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا، اب اس وقت سارے مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو پسند کر رہے تھے. اب یہ شعبہ ہے تبلیغ والا شعبہ. خود تبلیغ والے ہمارے احباب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تبلیغ جو ہے وہ مزے دے. کیوں جی بابو خان صاحب، شفا کے نمبر دے، 6 نمبر ہیں اور باقی سارے تقاضے ہیں. تبلیغ کے مزے ہی مزے ہیں. اب یہ ختم نبوت والا عنوان ہے، اس عنوان کو آپ لے کر چلیں. اس میں ہمارے جو اہل حدیث حضرات وہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے، بریلوی حضرات بھی آپ کا ساتھ دیں گے، شیعہ حضرات بھی آپ کا ساتھ دیں گے. عظمت صحابہ والے مشن کو لے کر چلیں، اہل حدیث حضرات بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، بریلوی حضرات بھی ساتھ آپ کے ساتھ چلیں گے. یہ واحد مسئلہ ہے بھائیو، مسئلہ توحید. جس وقت آپ اس کا علم بلند کریں گے، اللہ کی توحید پیغمبری انداز میں آپ شروع کریں گے، پھر کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ کام الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ پیغمبری انداز کے اندر اللہ کی توحید کو بیان کرنا، یہ اس وقت ملک کے طول و عرض کے اندر ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو یہ حالت ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حیرانگی میں پوچھا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ فرمایا ہاں، ایک وقت آئے گا جب بھی کوئی توحید کی تبلیغ کرتا ہے تو قوم جو ہے اس کا یہی حال کرتی ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ جو ہے شروع کر دی. پھر ایک بحث چل پڑتی ہے کہ آپ کی تبلیغ پر سب سے پہلے اسلام لانے والا کون ہے. تاریخ تو اس وقت لکھی نہیں جا رہی تھی کہ تاریخ ہو اس تاریخ کو کون بندہ. اب سیرت کی کتابیں اور حدیث کی کتابوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں، حضرت سیدنا زید بن حارثہ بھی ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا. اس پر پھر بڑی بحثیں چلتی ہیں کہ ان میں پہلے کس نے اسلام قبول کیا. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے یہ بحث ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، یوں تطبیق دے لو کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، عورتوں کے اندر سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، بچوں کے اندر سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں کے اندر سب سے پہلے حضرت زید نے جو ہے اسلام قبول کیا. بہرحال اس تفصیل میں تو جانے کی ضرورت نہیں کہ پہلے کس نے اسلام قبول کیا، دوسرے نمبر پر کس نے کیا، تیسرے پر. بات تو کرنے والی یہ ہے کہ یہ ساری ہستیاں انہوں نے پہلے اسلام تو قبول کیا، لیکن وہ کون سی شخصیت ہے جس کے پہلے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو فائدہ ہو؟ وہ کون سی شخصیت، کس کا کمال ہے؟ بیوی ہے ام المومنین ہماری اماں جان خدیجہ الکبریٰ. بیوی تو ویسے ہی اپنے شوہر کے اور خامد کے تابع ہوتی ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا، بڑا کمال ہے. اللہ اکبر. حضرت علی ہیں، بچے ہیں، اور بچوں کا کوئی کام جو ہے بڑوں کے ہاں اتنا معتبر نہیں ہوتا. حضرت زید غلام ہیں، اور غلاموں کی تو اس وقت بات ہی چھوڑ دیجئے. غلاموں کو تو لوگ جو ہے انسانی زندگی سے ہی نچلی سطح پر سمجھتے تھے. بھائیو سچی بات یہ ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہ جس کے اسلام لانے سے اسلام کو فائدہ ہوا وہ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اسلام قبول کر کے بس نہیں کی، اسلام قبول کر کے باہر نکلے ہیں. باہر نکل کر پھر ادھر سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو مسلمان کیا، حضرت عثمان کو مسلمان کیا، اور دیگر صحابہ کو. جس دن سے اسلام قبول کیا اسی دن سے صحابہ اکرام کو اور لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مبلغ بنے، اور بہت سارے لوگوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان کیا. پھر سابقون الاولون
ان کے بعد جو پہلے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں یہ حضرات بھی ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت زبیر ابن العوام ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے یا ام المؤمنین نے یا حضرت علی نے یا حضرت زید نے جو بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا، پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی تھی، آپ کی زندگی کی سفید چادر تھی، اس پر کوئی دھبا نہیں تھا۔ آج ہم بھی نام لیوا ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے کردار کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ آج یہاں سے لاہور کے لیے میں جاتا ہوں، ویگن پہ بیٹھتا ہوں، اس ویگن کے ساتھ جو میرے سواریاں ہوتی ہیں باقی 1-2 گھنٹے کے سفر کے اندر وہ مجھ سے تنگ ہو جاتی، یہ میرا عمل ہے، یہ میرا کردار ہے۔ کسی کے ساتھ میں پارٹنرشپ کرتا ہوں، 2 بندے مل کر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں اور 6 ماہ یا سال نہیں گزرتا، کیا حال ہو جاتا ہے؟ بھائیو، کس منہ سے ہم اپنے آپ کو اللہ کا نبی کا امتی کہلاتے ہیں؟ ابھی کل جو بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ آپ نے پوری زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کل کے سبق کے اندر یہ بات گزری، کوئی دعوے سے بندہ یہ کہے، اللہ کرے ہم سارے ہی کہنے والے بن جائیں کہ کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے، آج کے دن کے اندر اتنی جگہ پر مجھے موقع ملا جھوٹ بولنے کا، لیکن میں نے رات کا سبق جو میرے ذہن میں تھا تو میں نے جھوٹ سے پرہیز کیا اور احتیاط کی۔ ہونا چاہیے محاسبہ کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سیرت جو پڑھ رہے ہیں تو سیرت پر عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ کرے ہماری زندگیاں بھی جھوٹ سے پاک بن جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ملک یمن میں چلے جاتے ہیں، تجارت کے سلسلے میں، یہ نبوت سے پہلے کی بات، تجارت کے سلسلے میں یمن کے اندر چلے گئے۔ اب یمن میں جس وقت پہنچے تو ایک عالم تھا، راہب، اس نے حضرت صدیق اکبر کے چہرہ کو غور سے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا، آپ مکہ سے آئے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں میں مکہ سے آیا ہوں۔ اب اس کا اگلا سوال یہ تھا کہ آپ قریشی ہو؟ حضرت صدیق اکبر کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، میں اس سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں، کوئی جان پہچان نہیں ہے، کوئی واقفیت نہیں ہے، کیسے پہچانتا ہے؟ پہلا سوال مکہ کے ہو، دوسرا سوال قریشی ہو؟ صدیق اکبر نے کہا ہاں ہاں میں قریشی ہوں۔ اگلا سوال تیسرا اس نے داغ دیا، بنو تیم سے ہو؟ حضرت صدیق اور حیرانگی میں فرمانے لگے ہاں بنو تیم سے ہوں۔ اس نے کہا اچھا پھر ایک بات جو ہے اور میری پوری کر دو، اپنے پیٹ سے قمیض اٹھاؤ۔ حضرت صدیق اکبر نے انکار کر دیا، فرمایا نہیں کروں گا۔ اس نے اصرار کیا، فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا ضرور، ایک دفعہ پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ۔ حضرت صدیق اکبر نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، جس وقت ناف نظر آئی اونچی آواز سے اس نے نعرہ مارا، کہنے لگا سنو تم وہ خوش نصیب بندے ہو کہ جو نبی آخر الزمان کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ آپ ہی بنے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ حضرت صدیق اکبر نے اس سے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگا میں تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم ہوں، میں نے سابقہ کتابوں کے اندر جہاں نبی آخر الزمان کی علامات اور نشانیاں پڑھی ہیں، وہاں انہی کتابوں کے اندر آپ کے صحابہ اکرام کی اور خصوصاً ابو بکر آپ کی نشانیاں بھی ہیں کہ اس کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والا بنو تیم کا بندہ ہوگا، قریش سے ہوگا اور مکے کا ہی بندہ ہوگا، اور نام بھی اس کا ابو بکر ہوگا، یہ سابقہ کتابوں کے اندر لکھا ہو۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر جب واپس آئے ہیں تو کہنے والوں نے اتنے ہی کہا ہے کہ تیرے جو دوست ہیں اور تیرے جو یار ہیں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اتنا پوچھا کہ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ فرمایا ہاں اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ فرمایا اگر آپ نبی ہیں تو میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نے جس بندے پر بھی اسلام پیش کیا، ہر بندے نے کوئی نہ کوئی شک یا تردد کیا، ہر بندے نے کوئی نہ کوئی آگے سے مطالبہ پیش کر دیا، ہر بندے نے آگے سے کوئی نہ کوئی
پنجابی زبان میں کہتے ہیں ٹھوچ ڈا دیتی۔ فرمایا واحد شخصیت ہے صدیق اکبر کی کہ میں نے کہا میں نبی ہوں، کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کہا اگر آپ نبی ہیں تو میں آپ کا امتی۔ شان صدیق اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ ذہن میں بات آ گئی ہے، کوشش کرتا ہوں میں آج جلدی ختم کریں۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید آگے ان کا نام نہ آ سکے، بہت بڑے نامی گرامی پہلوان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ فرمایا ہاں نبوت کا دعویٰ کی ہے۔ کہنے لگے اچھا میری ایک شرط ہے، آپ میرے ساتھ کشتی کر لیں۔ پہلوان تھا نا، اپنے شعبے کی بات کر رہا، آپ میرے ساتھ کشتی کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے آ جائیے۔ میدان میں آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ایک ہاتھ سے اور یوں پچھاڑ دی۔ یہ بات آگے آ بھی جائے گی۔ ایک سچے نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک سچے نبی میں 40 عام دنیا کے نہیں جنتی مردوں کی طاقت، اور ایک جنتی مرد کے اندر دنیا کے 100 بندوں کی طاقت ہوتی۔ تو ایک نبی کے اندر کتنے دنیا کے بندوں کی طاقت ہوئی؟ 4000۔ سچے نبی کے اندر اتنی طاقت ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور اسے بچھاڑ دی۔ بڑا پریشان کہ یہ کیا ہوا۔ خیر اٹھا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ابھی جو ہے نا صحیح طرح کھڑا ہی نہیں ہوا تھا کہ آپ نے کشتی شروع بھی کر دی، دوبارہ آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے دوبارہ آ جائیے۔ آپ نے دوبارہ پکڑا اور پچھاڑ دیے۔ پھر بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو آج تک کسی سے شکست کھائی نہیں ہے، پورے عرب کے اندر میری پہلوانی کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا استاد قسم کے لوگ، انہوں نے کوئی نہ کوئی گر سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں۔ وہ مشہور ہے نا بلی شیر کی خالہ ہے، وہ پھر درخت پر چڑھ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ وہ جو خاص گر سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں اب ان خاص گروں کو استعمال کروں گا۔ پھر اٹھ کے رکانہ کہنے لگے آخری بار جو ہے ایک دفعہ پھر کشتی کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو جو ہی تیسری دفعہ پچھاڑا اٹھ کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی وقت کلمہ اسلام پڑھ۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، ہر بندے نے کوئی مطالبہ کیا ہے، کوئی دلیل مانگی ہے۔ واحد شخصیت ہے کائنات کے اندر، ایک ہی شخصیت ہے جس کے سامنے میں نے اسلام کی دعوت پیش کی، بغیر کسی تردد کے اس نے کلمہ اسلام پڑھ لی۔ اب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی ابتدائی بندوں میں سے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ابا جی سے پوچھ کر جو ہے پھر آؤں گا اور پھر اسلام قبول کروں گا۔ بھائیو ابا جی تو حضرت صدیق اکبر کے بھی اس وقت زندہ تھے، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن صدیق اکبر نے یہ شرط نہیں رکھی۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جس وقت پوچھ کے آئے تو والد صاحب نے اجازت دے دی اور کہا ٹھیک ہے بیٹے جیسے آپ کی مرضی ہے۔ تو پھر آ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ سابقون الاولون وہ شخصیات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ کل کے سبق کے اندر کچھ تھوڑا سا ان کا مختصر سا تعارف ہوگا اور اس کے بعد سبق جو ہے وہ آگے چلائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے نقش قدم نصیب فرمائے اور صحابہ کے اعمال اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے کورس کے شریک ہی ہیں دونوں میاں بیوی، چوتھا سال ہے وہ آ رہے ہیں، بھائی ساجد اللہ صاحب ہیں اور ان کی اہلیہ ہے۔ آج ہی اس بیچارے کے بڑا بیٹا ادھر ہی حافظ ہوا ہے، چھت سے گرا ہے، ہڈی تو بچ گئی ہے لیکن زخم جو ہے بہت زیادہ آ گئے ہیں، اسپتال میں داخل ہیں۔ تو انہوں نے بھی دعا کی اپیل کی ہے، اور بھی بھائی ساجد اللہ صاحب کی وساطت سے یہ ایک اور ساتھی بھی ہیں، انہوں نے بھی دعا کی اپیل کی ہوئی ہے۔ 2-3 اور ساتھی ہیں، انہوں نے بھی کہا جی ہماری روزانہ دعا کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انت الہنا لا الہ الا انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم،
اللهم أنت على كل شيء قدير اللهم أنت ربنا ونحن عبادك إلهي عبادك العاصي أتوك مقرا بالذنوب وقد دعوك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم۔ اے میرے مالک ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لینا، اے اللہ اس کی برکت سے ہماری عملی زندگیاں جو ہیں وہ سیرت طیبہ کے مطابق بنا دینا۔ اے اللہ جھوٹ سے، شرک سے، بدعات سے، جاہلیت کی رسومات سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، چغلیوں سے، یا اللہ ہم ان ساری برائیوں سے ہماری حفاظت فرما دینا۔ اے میرے مالک جن صحابہ پاک کے تذکرے ہم نے پڑھے اور سنے، اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دینا۔ اے میرے مالک صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے ہماری زندگیاں جو ہے ان کو وقف فرما لینا۔ اے اللہ قرآن فہمی نصیب فرما دینا۔ اے میرے مالک ہمارے گھروں کا ماحول بھی دین والا بنا دینا، مردوں کو غیرت دے دینا، عورتوں کو حیا والی چادر نصیب فرما دینا۔ اے میرے مالک جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اے اللہ ان سب کی جائز خواہشات کی تکمیل فرما دینا۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دینا۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا